نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بھائیو 25 جولائی کا جمعۃ المبارک، اس کا موضوع جو ہے بڑا اہم ہے اور سفر کے مہینے کا آغاز ہے۔ تو ہم نے موضوع یہ رکھا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ ہم قرآن مجید سے دلائل دیں گے کہ مردے نہیں سنتے، اور پھر جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں ان کے دلائل ذکر کر کے ہم ان کا جواب جو ہے وہ دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ اے نبی علیہ السلام آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر جائیں آواز سنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ 3 اس میں باتیں ہو گئی، ایک یہ کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور بہرے کو آپ سنا سکتے ہیں نہیں سنا سکتے، اور بالخصوص وہ بہرا جو پیٹ پھیر کر چلا جائے، کیونکہ وہ اشارے سے بھی کوئی بات سمجھ سکتا ہے نا، تو بہرا جب پیٹ پھیر کر چلا جائے تو پھر وہ کوئی بات نہیں سمجھ سکتا۔ تو ادھر آ رہا ہے کہ آپ بے شک مردوں کو نہیں سنا سکتے، وہ اس کا کیا مفہوم بیان کرتے ہیں وہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ ذکر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ فاطر میں فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ دیکھیں نا، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ سنا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے وہ سنا سکتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ پھر یہ تیسری دلیل یا چوتھی دلیل سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں، کہ وہ ایک نا بستی سے گزر رہے تھے، اور وہ بستی ایسی تھی کہ وہ چھتیں اس پر گری پڑی تھی، ویران تھی۔ تو انہوں نے کہا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ اس بستی کو اس کی ویران ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ عزیر علیہ السلام 100 سال تک کے لیے۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، اٹھایا، پوچھا قال کم لبثت، آپ کتنا عرصہ ادھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، میں دن یا اس کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، آپ 100 سال تک ادھر رہے ہیں۔ کیا پتا چلا کہ جو فوت ہو جاتا ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کتنا عرصہ ادھر پڑا رہا۔ اور یاد رکھیں ان کی قبر نہیں بنی، اللہ نے ان کی روح قبض کی ہے تو ادھر ہی پڑے رہے۔ 100 سال بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ میں اتنا ادھر کتنا عرصہ رہا ہوں۔
عزیر علیہ السلام. تو جو اپنا نہیں علم ہوتا کسی کو کہ میں کتنا عرصہ ادھر رہا ہوں تو دوسروں کا کیا علم ہوگا؟ نہیں زمین پر موضوع یہ چل رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. تو اس کے بارے میں ہم دلائل ذکر کر رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی کی ذات پاک نے جو ہے نا فرمایا کہ جو ہے نا آپ ادھر 100 سال تک رہیں. اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، اللہ نے وہ مردہ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر کھال چڑھا کر اس کو زندہ کیا. ایک نا دلچسپ بات ہے ادھر، کہتے ہیں جی کون سا ایسا باپ ہے جس کی عمر کم اور اس کے اپنے سکے بیٹے کی عمر زیادہ؟ یعنی کہ اپنے بیٹے کی عمر سمجھ لیں 100 سال سے اوپر اور باپ کی عمر 100 سال سے نیچے، تو کہتے ہیں وہ عزیر علیہ السلام. کیونکہ یہ اللہ نے جب ان کی روح قبض کی تو 100 سال بعد ان میں روح جو ہے وہ لٹائی ہے، 100 سال بعد. تو ان کی جو اولاد تھی ان کی عمر بڑھتی رہی کہ نہیں؟ ان کی عمر رک گئی. جب یہ گڑ گئے ہیں تو یہ باپ ہو کر ان کی عمر چھوٹی اور ان کے بیٹوں کی عمر بڑھی. یہ آپ کو پہلی کہیں سے بھی نہیں ملے گی جو میں نے آپ کو بتائی. لیکن یہ جو ہے نا قرآن مجید کی پہلی ہے جی. جس کو ان کس واقعے کا پتہ ہوگا وہی اس بات کو جان سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اصحاب کہف کا ذکر کیا. اصحاب کہف وہ گئے ہیں غار میں، وہ سو گئے اور کافی سال جو ہے نا غالباً 309 سال تک وہ سوتے رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اصحاب کہف کو اٹھایا، بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں کہ ہم کتنا عرصہ ادھر رہے ہیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہنے والے نے ایک کہا کہ تم یہاں پر کتنا عرصہ رہے ہو غار میں. یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو اٹھا دیا. قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہا ہم دن یا اس کا کچھ حصہ رہے ہیں، دن یا اس کا کچھ حصہ. آگے اللہ نے فرمایا قَالُوا، انہوں نے یہ بھی کہا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم ادھر کتنا عرصہ رہے. تو معلوم ہوا کہ جب سوئے ہوئے کو پتہ نہیں چلتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کتنا وقت بیت گیا ہے، تو جو فوت ہو جاتا ہے اسے کیسے پتہ چلتا ہے جی ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور فریادیں اور دعائیں وہ سنتا ہے؟ نہیں سنتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نا 309 برس جو ہے نا یہ رہے ہیں ادھر. پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، ہم نے جب فیصلہ کیا ان کا موت کا، تو کہا کہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو جائے. وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے. اب کچھ عرصہ بیتا، دیمک لگ گئی، کیڑا لگ گیا لکڑی کو، لاٹھی کو. قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا خَرَّ، تو جب کیڑے نے اس لکڑی کو کھایا،
تو لکڑی ٹوٹ گئی اور دھرم کر کے سلیمان علیہ السلام نیچے آ گئے۔ اس سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دیکھیے کہ بعد از وفات نبی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، یعنی خود نہیں کھڑے ہو سکتے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ لکڑی کو کیڑا لگا ہے، سلیمان علیہ السلام کو نہیں۔ تو انبیاء کے جسم بعد از وفات بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب وہ گرے ہیں نا تو جنات جو کام کر رہے تھے تو وہ بھاگ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھی سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے۔ تو کہتے ہیں اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا، جنات کہتے ہیں، تو ہم اس دردناک عذاب میں، ذلت والے عذاب میں نہ رہتے۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ دوسروں کی انہوں نے کیا مشکل کشائی کرنی ہے، خود وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے، اور لاٹھی ٹوٹی ہے تو دھرم کر کے گر گئے۔ پھر یہ آیت بہت اہم ہے جو کہ بالکل فیصلہ کرتی ہے کہ جو فوت شدہ ہیں انہیں کچھ علم نہیں۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حال یہ ہے کہ وہ خود مخلوق ہے جن کو یہ پکارتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، مردہ ہے، زندہ نہیں۔ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں ان کو شعور کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ بھی ان کو شعور اور سمجھ نہیں ہے۔ اب اسی آیت سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں جی یہ بتوں کی بات ہے، جو کافر بتوں کو وہ بے جان تھے، تو من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انہیں شعور نہیں کہ وہ کب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ بتوں کو تو نہیں نا اللہ نے اٹھانا، اور مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ اس میں جنات بھی نکل گئے، فرشتے بھی نکل گئے، ابلیس بھی نکل گیا، کیونکہ وہ تو زندہ ہے۔ پیچھے انبیاء اور اولیاء ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ تھی موٹی موٹی دلیلیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ فوت شدگان نہیں سنتے۔ اب ہم آتے ہیں وہ کیا دلیلیں دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے آپ اپنی طرف سے آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے رہیں، وہ اس کا مفہوم ہی پلٹ دے۔ ہم نے پہلی آیت پڑھی جو کہ بالکل واضح تھی کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبروں میں ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو قبروں میں بت تو نہیں ہوتے، اس سے مطلب فوت شدگان ہی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں نہیں، اصل آپ بات نہیں سمجھے۔ ادھر آ رہا ہے کہ وہ اے نبی آپ جو مردہ دل ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں آیت پوری پڑھے نا، جب آپ ان کو نہیں سنا سکتے، بہنوں کو جب وہ پیٹ پھیر کر جاتے ہیں تو پیٹ پھیر کر مردہ جاتا ہے، انسان ہی جا رہا ہے نا، بہرا ہے، پیٹ پھیر کر جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ بہرے کو
ہدایت نہیں دے سکتے، خاص طور پر جب وہ پیٹ پھیر کر جائے. اسی طرح آپ کی تبلیغ میں کمی نہیں ہے، ان کے دل ہی مڑتے ہیں. تو یہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جو قبروں میں ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یعنی کہ ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے، ان کو ایمان نہیں دے سکتے. کیوں نہیں ایمان دے سکتے؟ وہ اپنی زندگی بسر کر چکے ہیں. اور آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے مطلب ان کو فائدہ نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے کو کہتا ہے میں نے اس کو 1,00,000 بار یہ بات کہی، یہ میری سنتا ہی نہیں. سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سن نہیں رہا، بلکہ وہ مان نہیں رہا. اسی طرح یہ کافر بھی نہیں سنتے. کون سا؟ قبول کرنے والا نہیں سنتے. سن تو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون لا یعقلون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، آندھے ہیں. وہ بہرے گونگے آندھے تھے؟ نہیں، وہ حق بات سننے سے بہرے تھے، حق بات دیکھنے سے آندھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سمن بکمن عمی، یہ ان کے بارے میں کہا ہے. آپ نے ان کو مردوں پر فٹ کر دیا ہے. مردے تو بھائی سنتے ہیں. اس کا جواب، بھائی جو چیز مقصد کو پورا نہ کرے وہ کہتے تو اسے مردے ہی کہا جاتا ہے. اگر سورج روشنی نہ دے، سورج اگر روشنی نہ دے اور اگر یہ پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کیا فائدہ؟ اسی طرح یہ مردہ ہیں کافر لوگ. کیوں؟ ان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جب ایمان نہیں قبول کیا. یہ تھا فریق مخالف جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس سے مراد کافر دل ہیں اور جو کہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے. اب ہمارے جوابات بھی سنتے جائیں. پہلی بات، یہ تو آپ کے عقیدے کے بھی خلاف ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چاہے ہدایت دے سکتے ہیں. تو ادھر آپ نے خود مان لیا کہ نبی علیہ السلام ہدایت نہیں دے سکتے. کہا نا انہوں نے فَإِنَّكَ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ان کو نہیں سنا سکتے، مطلب یہ کافروں کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو آپ تو کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں. جب مختار کل ہیں تو پھر آج آپ نے خود ہی نفی کر دی کہ وہ جو کافر مردہ دل ہیں پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں اور بہرے بھی ہیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو آپ نے تو اپنے عقیدے کے خلاف بات کر دی آج. نوٹ کیا پوائنٹ. دوسری بات، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بھاری دلیل بنتی ہے کہ مردے نہیں سنتے. آپ بھی کی بات کو ہم لے لیتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ تو ہماری بات اور پکی ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے اس طرح کافروں کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ان کو بھی نہیں سنا سکتے. تو یہ تو مردوں کا بالاولیٰ نہ سننا ثابت ہوا. اس کی بات یہ سمجھیں پوائنٹ والی ہے. کہتے تو شیر کی طرح بہادر ہے. تو مشبہ بھی ہی مشبہ سے اقوی ہوتا ہے، زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو شیر میں پہلے بہادری موجود ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں نا. تشبیہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ شیر میں بہادری موجود ہے. یار یہ لومڑی کی طرح مکار ہے، تو لومڑی میں پہلے مکاری ہے تو پھر ہم اسے لومڑی کہتے ہیں. یار یہ کوے کی طرح ٹائیں ٹائیں کرتا ہے، تو کوا ٹائیں ٹائیں کرتا ہے نا، ٹھیک ہے. یار یہ کتے کی طرح نا بھونک رہا ہے، تو کتا بھونکتا ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے اس طرح ان کو بھی نہیں سنا سکتے. تو قبر والے بالاولیٰ نہ سننا ثابت ہوا کہ بات آئی سمجھے کہ نہیں؟ میں بات سمجھا پایا کہ نہیں؟ بڑی ایک نقطہ ہے، سمجھے یہ علمی گفتگو ہے، علمی. انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے پڑھا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. کہتے ٹھیک ہے جی، مردے کون ہیں؟ کافر. اور ان کے دل کیا ہیں؟ مردہ.
اور بہروں کو آپ نہیں سنا سکتے. تو جس طرح بہرے کو آپ نہیں سنا سکتے اسی طرح آپ ان کو ہدایت بھی نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہرے ہیں, گونگے, آندھے ہیں. کیا مطلب؟ حق بات سننے سے بہرے ہیں, حق بات سننے سے بہرے ہیں. تو پہلے بہرا ہوگا تو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے نا. بہرا نہیں سنتا, آندھا نہیں دیکھتا, گونگا نہیں بولتا, تو جب یہ چیزیں تینوں میں نہیں پائی گئی تو تشبیہ دی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور, جو قبروں میں مدفن ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبروں میں جو ہے ان کو آپ نہیں سنا سکتے اسی طرح ان کو بھی نہیں سنا سکتے. یہ تو ہماری دلیل بن گئی. بات آئی سمجھ میں؟ شیر کی طرح بہادر ہے, تو شیر میں بہادری موجود ہے نا, شیر میں بہادری موجود ہے تو بات کر رہے ہیں نا کہ نہیں. تشبیہ دی ہے. اچھا, یہ ان کی پہلی دلیل کا جواب ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے جی؟ کہتے من دون اللہ سے مراد تو بت ہیں, اور آپ نے من دون اللہ کو بنا دیا اولیاء اللہ. من دون اللہ سے مراد ہے اللہ کے دشمن. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائیو کہتے ہیں بت ہے. ہم نے کہا نا جی نا, اگر آپ یہ من دون اللہ سے مراد بت لیتے ہیں تو اگر کوئی یعنی کہ بت میں جان نہیں اور وہ سنتے نہیں, مردہ ہیں, وہ مردہ ہیں نا بت, بے جان سنتے نہیں. اولیاء اللہ تو سنتے ہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ ملا دیا. ہم نے کہا کتنی بڑی یعنی کہ کم عقلی ہے, جنات کو پوجا گیا. سورہ جن اٹھا کر دیکھیں تو جن جو ہے وہ بت ہے, فرشتوں کو وہ بے جان ہے. اچھا, بے جان سے یاد آ گیا, آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں وہ بندروں کو پوجتے ہیں, سانپ کو پوجتے ہیں ہندو, وہ بے جان ہے. تو من دون اللہ سے کہنا من دون اللہ سے مراد بت ہے, یہ تو بڑی گستاخی بے ادبی ہے کہ صرف آپ اسے بت ہی مراد نے. تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بندر کو پوجے, کوئی سانپ کو پوجے, کوئی جنات کو پوجے, کوئی فرشتوں کی عبادت کرے. اور آگے بڑھے, فرعون جس کو خدا مانا گیا وہ بت تھا, جس کو سجدے کیے گئے فرعون. اس سے آگے بڑھے ابلیس زندہ ہے. تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہ دوسرا ان کا اشکال ہے جی, من دون اللہ سے مراد بت ہیں اور ہمیں بتوں والی آیات سناتے ہیں. تیسری بات کہتے ہیں جی مردے سنتے ہیں, ان کا یہ جواب دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے. جی آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے, قدموں کی آہٹ سنتا ہے. تو بس سننا ثابت ہو جی, قدموں کی آہٹ سن رہا ہے تھوڑی سی جو ہوتی ہے تو ہماری پکار کیوں نہیں سنے گا جی؟ یہ ان کی بڑی مایا ناز دلیل ہے. کہتے ہیں بھی بخاری کی, بخاری شریف میں ہے, اس کا جواب بھی سنتے جائیں. ٹھیک ہے, جتنا سننا ثابت ہے ہم اتنا مانتے ہیں. قدموں کی آہٹ سنتا ہے, اس کے علاوہ نہیں سنتا. ایک ہوتا ہے مقید, یعنی کہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے. اگر میں آپ کو کہوں آپ قدموں کی آہٹ سنتے ہیں, نہیں آپ تو سارا کچھ سنتے ہیں. تو یہ کہنا کہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے مطلب وہی سنتا ہے اور نہیں سنتا. بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ وہی سنتا ہے قدموں کی آہٹ, اس کے علاوہ نہیں سنتا. اچھا اور بات سمجھے, یہ بڑی میں یعنی کہ خلاصہ نچوڑ عطر نکال کر لایا ہوں کئی کتابوں کا آسان انداز میں, تاکہ عوام کو بھی بات سمجھ میں آئے اور بات علمی بھی ہو اور سادگی سے ہم بیان کر دیں. ہم نے کہا کہ یہ جتنا ثابت ہے اپنے مقام پر یہ چیز بند رہے گی, اس سے آگے نہیں جائے گی.
اس کی مثال دیکھیں جب معجزہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہوئے انگلیوں سے، تو اب کوئی کہے جی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، مان لیں ہم نہیں، وہ اپنے موقع پر بند رہے گی۔ تو اس کی ایک نا مثال بڑی پیاری دی ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک بندے نے نا زمین کھودی اس کے اپنے گھر کی، تو ادھر سونے کی دیگ مل گئی، سونے کی شرفیاں تھی اس کے اندر، سونے کی شرف، بڑا خوش ہوا۔ اب اس نے دعویٰ کر دیا کہ پورے لاہور کے ہر گھر کے اندر سونے کی دیگ ہے۔ بھی وہ کیوں؟ بھی میرے گھر سے جو سونے کی دیگ نکل آئی ہے، جب میرے گھر سے سونے کی دیگ نکل آئی ہے تو ہر گھر میں ہے، تو یہ اس کی بات ٹھیک ہے؟ نہیں بھی تمہارے گھر سے سونے کی دیگ نکل آئی ہے، اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ ہر گھر سے سونے کی دیگ جو ہے وہ نکل آئے۔ اسی طرح قدموں کی آہٹ سننا بس اتنا ہی ہے، نہ کہ سب کچھ سنتے ہیں۔ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھ آ گئی؟ قدموں کی آہٹ اور سونے کی دیگ ادھر ہی سے نکلے گی کہ ہر لاہور کے گھر سے نکل آئے گی؟ آپ بھائیوں کے گھر سے بھی سونے کی دیگ نکل آئے، آج رات زمین کھودنی ہے جا کے۔ کس کی کیا وہ پھر باقی سن سکتا ہے، وہ بھی تو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو وہ قیاس کیا نا اس نے، ہم نے پہلے کہا کہ نص کے خلاف ہے نا، افضل تھوڑا شروع میں نہیں نا ہے، ہم نے کہا تھا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو قبروں میں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، صحابہ کہف کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ بے خبر ہیں، اگر وہ سنتے ہوتے، جب ہم کہتے ہیں چلو پھر ہماری بھی دلیل، سویا ہوا سنتا ہے؟ سویا ہوا نہیں سنتا، بے ہوش ہو جائے تو سنتا ہے؟ تو جب سویا ہوا بے ہوش نہیں سنتا تو مویا خاک سنے گا؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا وہ بھی بات ہاں وہ بھی بات آ رہی ہے، یہ بات آپ کی آگے آ رہی ہے، آج ہم نے موضوع یہی رکھا ہوا ہے، یہ تو عوامی دلیل ہے، بات سمجھ میں آ گئی جی۔ مردہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے، یہ ان کی دلیل ہے، تو ہم نے کہا بالکل سنتا ہے، حدیث میں آ گیا، جب حدیث میں آ گیا ہم اس کو مانتے ہیں۔ چوتھی بات جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ سن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن یشاء، جس کو اللہ سنانا چاہے وہ سنا دے۔ ایک ہوتا ہے کہ معجزاتی طور پر سننا، تو اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر سنانا چاہے تو وہ سنا دے، وہ وہی مثالیں آئیں گی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ زمین سے چشموں کو جاری کرتے ہیں پتھروں سے، اب نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں تو لمن یشاء ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پتھر پر 12 چشمے جاری ہو گئے، لمن یشاء ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ درخت کو کہ چل کے آئے، وہ چل کے آیا، تو اب آپ کہیں گے درخت چلتے بھی ہیں، لمن یشاء۔ اسی طرح قانون یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سنانا چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو سنا دے۔ پانچویں بات جی، یہ بھی خوب دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جنگ بدر میں ان کی کافروں کی لاشیں جو ہے نا پھینکی گئی ہیں کدھر؟ کنویں میں، ابو جہل کی، دوسروں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب کیا کنویں میں جا کر، کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر، بخاری کی روایت ہے کہ اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، جو اللہ نے تم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ تم نے پا نہیں لیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بے جان ہے، لاشیں ہیں، یہ تو سنتے نہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی یہ تربیت کی تھی، یہ نہیں سنتے۔
تبھی تو حضرت عمر نے کہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الان، یہ معجزاتی طور پر اب سننے، وہی آگے علی میں یہ شاہ۔ اور تیسری بات، ڈانٹ والی بات سنتے، پیار والی بات نہیں سنتے۔ تو یہ کس سے خطاب ہے؟ ابو جہل سے۔ تو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ کافروں کے مردے بھی سنتے؟ تم تو کہہ رہے تھے اولیاء اللہ سنتے ہیں، دلیل کیا دی؟ اولیاء اللہ سنتے ہیں، اور دلیل کیا دے رہی ہے کہ ابو جہل سن رہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ یعنی کہ دلیل یہ دینی تھی کہ اولیاء اللہ سنتے ہیں، انبیاء سنتے ہیں، تو دلیل کیا دے رہے ہیں کہ کافر ابو جہل جو فرعون ہے اس امت کا، کہہ رہے وہ سنتا ہے۔ تو لیکن ادھر ہے الان، اب سنتے ہیں۔ چھٹی دلیل جی، یہ بڑی عوامی ہے، اور یہ قاری اکرم صاحب نے بھی یہ کہا ہے، ابھی اکرم صاحب نے کہ لو جی جا کر ہم السلام علیکم اہل الدیار یا اہل القبور نہیں کہتے، تو سلام کرتے ہیں، تو وہ سننا ہوا اس کا جواب۔ تو ٹھیک ہے سلام سنتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں سنتے، ایک بات۔ دوسری بات، ہم یہ کہتے ہیں، بات کو سمجھیں کہ یہ وہ سلام ہے جو سننا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا کہ بہرے کو آپ سلام نہ کریں۔ اللہ بہرا نہیں سنتا، بہرا سنتا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ بہرے کو سلام نہ کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرے کو بھی سلام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سنتا تو وہ نہیں۔ تو جس طرح بہرے کو سلام ہم کرتے ہیں وہ سنتا نہیں، اسی طرح قبر والے کو سلام کرتے ہیں وہ سنتے نہیں۔ ادھر بھی نہیں روکا، ادھر بھی نہیں روکا، شریعت نے یہ کہا کہ بہرے کو سلام نہ کرو۔ دوسری بات، ایک بہرا جو ہے نا ادھر بعد جماعت نماز میں شریک ہوا، سننا ہی اسے کوئی نہیں دیتا۔ قاری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اب وہ سن رہا ہے، سلام پہنچے گا کہ نہیں؟ سلام پہنچے گا اسے کہ نہیں؟ پہنچے گا بھائی، پیچھے سب کو جو سلام کر رہا ہے۔ ہم بھی خاموشی سے کہتے ہیں السلام علیکم، ایسا ہم بھی کہتے ہیں، تو ہمارا ہم خاموشی سے کہتے ہیں، پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تو سن رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ سلام سننے والا ہے ہی نہیں، یہ دعائیہ ہے، اسے کہتے ہیں سلام دعائیہ، دعا کا سلام۔ بچہ پیدا ہوا، ایک اور مثال میں دے رہا، دادی دادا نانی نانا آئے بچے کو، اللہ تجھے زندگی والا کرے، اللہ تجھے عمر بڑی لمبی کرے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، ہے جی، اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے نا لمبی زندگی دے۔ سن رہا؟ اچھا چلو یہ تو کوئی کرے گا جو نہیں کرے گا، دادا دادی نانا نانی کرتے ہیں۔ اس سے اگلی مثال، بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، مجھے تو یاد نہیں کہ میرے کان میں کس نے اذان دی تھی۔ ہم سنتے ہوں یا سمجھتے، پتہ ہی کوئی ہے، پتہ ہے اذان دینے کا حکم ہے، کان میں اذان دینے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ سن رہے ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں یاد بھائی۔ یہ اصل میں سلام نہیں پہنچتا، سلام کا رزلٹ پہنچتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھے، ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے بچے کی خیر، یا اللہ میرے بچے کی خیر، یا اللہ اسے سلامتی سے واپس لے آ، سفر پڑ گیا، ماں دعا کر رہی۔ اب یہ الفاظ سننے ضروری ہے یا رزلٹ کہ اس کے بعد سلامتی پہنچے گی؟ سلامتی یا سلام کے الفاظ پہنچیں گے؟ مقصد کیا ہے؟ سلامتی۔ آپ کہتے ہیں جی جمعے میں دعا کریں، کل جمعے میں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، میں ادھر کہتا ہوں یا اللہ یہ میرے جو ساتھی ہیں ان کو شفا دے، آپ تو سن نہیں رہے۔ شفا پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی، شفا پہنچے گی کہ نہیں؟ اسی طرح
अस्सलाम वालेकुम अहलल कुबूर, कब्र वालों को सलामती पहुंचेगी भाई। वो अल्फाज नहीं बताना मकसूद। फिर कब्रिस्तान जाते हैं, आप तो इधर खड़े हैं, वो पता नहीं किधर कब्र, बड़े बड़ा लंबे लंबे कब्रिस्तान होते हैं। तो ये समझ लें, ये दुआया है, दुआया यानी कि दुआ दे रहे हैं। उस दुआ का क्या है रिजल्ट? मैं कहता हूं अल्लाह अब्दुल रहमान को शफा अता फरमाए, ठीक है। तो अब आप सुने या ना सुने, शफा पहुंचेगी कि नहीं? ये मतलब है अस्सलाम वालेकुम का। इन्होंने उठाकर, अच्छा चलो फिर जितना साबित है मान लो, वही आ गई ना देग वाली बात कि सोने की देग एक जगह से निकले, ये कहते सभी से निकाल। अब इस्लाम की बात भी हमने कर ली, उनकी बात भी हमने कर ली। तो इस जो है ना दलाइल, ये चूंकि जुम्मे था तो इतना ही मौजू में हम उनको समझा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने मोटी मोटी बातें बयान कर दी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल की जो है वो तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।